نانا جان سے جنت دلانا یہ حسین کا وعدہ ہے، لیکن یار حسینی تو حسینی ہوتا ہے۔ کہا آقا حسین یہ ہاتھ جھوٹے نہیں اٹھائے ہیں، کربلا میں کٹیں گے تو پہلے ہمارے گلے کٹیں گے، فاطمہ کے لال پہ آنچ بعد میں آئے گی۔ ہماری جان فاطمہ کے لال سے زیادہ افضل نہیں ہے، ہماری جان فاطمہ کے لال سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ کربلا میں اگر کٹے گی تو پہلے ہماری گردنیں کٹے گی، بعد میں فاطمہ کے لال کا نمبر آئے گا۔ اللہ اللہ بڑھاؤ کرو میرے آقا حسین نے فرمایا عباس کہاں ہو؟ خیمہ کے کونے میں کھڑا تھا، وفا کا دوسرا نام عباس ہے، اور اس کی آقا حسین نے ادھر کھڑا تھا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا عباس خیمے کا چراغ بجھا دو، کھل کر دو خیمے کا چراغ۔ مولا حسین کس لیے؟ کہا میں نے سب کو جانے کے لیے کہا، کوئی جانے کو تیار نہیں، لگتا ہے میری نظروں سے یہ جانا نہیں چاہتے، میری نگاہوں کے سامنے سے جاتے انہیں شرم آتی ہے۔ آپ خیمے کا چراغ کھل کر دو، چراغ بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، موقع مل جائے گا، جس کا دل چاہے گا چلا جائے گا، جس کا دل چاہے گا رہ جائے گا۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ چراغ بجھنے کے بعد کافی دیر ہوئی، مولا حسین نے پھر عباس سے فرمایا عباس چراغ دوبارہ جلاؤ۔ چراغ دوبارہ جلایا گیا۔ جب چراغ دوبارہ جلا کافی دیر کے بعد تو کیا دیکھا مولا حسین نے؟ چراغ بجھنے سے پہلے 72 بیٹھے تھے اور چراغ جلنے کے بعد بھی 72 بیٹھے ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا ارے میں نے تو موقع دیا تھا، کیوں نہیں گئے؟ اور اس کی آواز سچے حسینی ہے، ارے قیامت تک چراغ جلے گے، چراغ بجھے گے، لیکن خدا کی قسم ہم بتانے کو بتا سکتے ہیں مگر بتا سکتے نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ ہم گردنیں تو کٹا سکتے ہیں مگر سر نہ کٹا سکتے ہیں۔ 1000 مرتبہ چراغ جلیں گے، 1000 مرتبہ چراغ بجھیں گے، لیکن حسینیوں کی خدا کی قسم یہ شان ہے کہ قدم رکھ دیا تو رکھ دیا۔ کہنے لگے جان جائے گی، چلنے کا منظور ہے؟ میرے ذہن میں لوگوں گردنیں جائیں گی، کہاں منظور ہے؟ کہاں بچے یتیم ہو جائیں گے، کہاں یہ بھی منظور ہے؟ یہ کہاں پیاس سے دو چار ہونا پڑے گا، ہاں یہ بھی منظور ہے۔ بھوکا رہنا پڑے گا، ہاں یہ بھی منظور ہے۔ تیر کھانا پڑیں گے، ہاں یہ بھی منظور ہے۔ تلواریں کھانا پڑے گی، ہاں یہ بھی منظور ہے۔ تمہیں سختوں سے چور چور ہونا پڑے گا، تمہارے گلے کاٹے جائیں گے، کیا یہ منظور ہے؟ ہاں منظور ہے۔ تو میرے حسین نے فرمایا یہاں میرے ساتھ رہنا منظور ہے۔ تم میدان محشر میں جب تک جنت میں حسین نہیں جائے گا، جب تک اپنے عاشقوں کو جنت میں نہیں جائے گا، جب تک نہیں جائے گا حسین کے ساتھ، جب تک تمہیں اور اپنے عاشقوں کو جنت میں چاہتے ہو آپ بھی جنت میں جائیں؟ چاہتے ہو؟ ارے چاہتے ہو تو اگر حسین کے نام پر تم سے کہا گا سر کٹا دو، کٹا دو گے؟ ارے بولو کٹا دو گے؟ ابھی نہیں کٹاؤ گے، چلو ابھی رہنے دو، کٹاؤ گے تو بھی میں ہاتھ اٹھاؤں گا تمہارا۔ اللہ اللہ سنا بھی اور آپ نے سنا ہوگا، ایک ایک شہادت آپ سنتے ہیں مگر سنو، پہلا ہے یزیدیوں کا پانی خیمے میں قطرہ نہ چلا جائے، پانی خیمہ میں ایک قطرہ نہ چلا جائے۔ یہ بے وقوف ہے یزیدی، انہیں پتہ نہیں حسین کو پانی پینا نہیں تھا۔ اگر حسین کو پانی پینا ہو، حسین خالی دعا کرتا فرات خیمے میں آتا۔ بولو بھائی آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ اور چھوڑیے، اسی زمین پر حسین اسی کی نسل سے ہے۔ لوگوں حسین کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، حسین کے دادا کے دادا، دادا کے دادا، جنہیں کتنوں کے بعد دادا جاؤ گے تو ایک نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، اسی نے
نسل یہ ہے کہ نسل حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی میرے نبی ہیں، اور نبی کی نسل سے حسین ہے، اور حسین کی نسل سے علی اصغر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی نسل میں پانی کی ضرورت پڑی، اسماعیل ضرور اللہ زمین پر لے کے پانی کی ضرورت پڑی، ایڑیاں لگی، آب زمزم نکل آیا، جو آج تک بولو بھائی نکلا کہ نہیں نکلا؟ گلفام کو کہنے دو ارے خلیل اللہ کے گھر کا بچہ ایڑیاں لگے، آب زمزم نکل آئے، کربلا میں علی اصغر کو محمد رسول اللہ کے گھر کا بچہ تھا، اگر یہ ایڑیاں لگا دیتا تو آگے کوثر نکل آتا۔ کون سمجھ آیا ہے؟ اگر یہ نہیں رگڑ دیتے زمین پر تو آبے کوثر نکل آتا، دوسرے آبے زمزم نکل آتا۔ لوگوں حسین کو پانی پینا نہیں تھا، اگر حسین کو پانی پینا ہوگا حسین کا ایک سپاہی کافی تھا فرات پر تمسے کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بتا کے بڑی بس ایک شارٹ مار کے ایک جھلک مار کے نکلوں گا کربلا سے آگے، اس لیے کہ 10 محرم گزر چکی ہے، بس ایک جھلک لگا کے نکلوں گا، ذرا غور کرو۔ جب ضرورت پڑی تو مولا عباس نے دنیا کو دکھایا، دنیا دیکھ لے حسینی پیاسے ضرور ہیں مگر مجبور نہیں ہے۔ خیمہ لیا، ہاتھ میں تلوار لی، ڈھال لی، نیزہ لیا، سکینہ سے وعدہ کر کے پانی لائے گا تیرا چاچا نکل گئے۔ 22,000 یزیدی عباس جانے نہ پائے فرات کا، عباس جانے نہ پائے فرات کا، یہی شور تھا، یہی ہر طرف نعرہ تھا، عباس جانے نہ پائے فرات کا، مگر مولا عباس کہہ رہے تھے کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو مجھے فرات پہ جانے سے روکے گا، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو مجھے فرات پہ جانے سے روکے گا۔ مولا عباس جب گئے تو ایسے گئے 22,000 روٹی نہ پائے، گئے تو روٹی کی طرح جاتے گئے، بڑھتے گئے، پھیرا توڑتے گئے، توڑتے گئے، توڑتے گئے، توڑتے گئے، فرات میں پہنچ گئے۔ ایک سوال کرتا ہوں آگے سے لے کے پیچھے جانا، عباس شہید ہوئے ہیں کربلا میں، لیکن جاتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، پانی لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ توجہ کرنا، یہ علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جاتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، آتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب مشکیزہ بھرنے جا رہے تھے جب شہید نہیں ہوئے، جب بھر کے لا رہے تھے جب شہید ہوئے۔ مولا عباس جب گردن دینی تھی تو پھر جاتے ہوئے کیوں نہیں دے دی تھی، آتے ہوئے کیوں دی تھی؟ بات ہے کہ نہیں ہے، جب شہادت کا جام نوش کر نہیں تھا تو جاتے ہوئے کیوں نہیں کر لیا تھا، آتے ہوئے کیوں کیا؟ بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ مولا عباس یہ یزیدی آپ کو جاتے ہوئے نہ روک پائے تو آتے ہوئے انہوں نے کیسے روک لیا؟ بات ہے کہ نہیں؟ یار ادھر سے بھی 22,000 ادھر سے بھی 22,000، ادھر سے جا رہے تھے تب بھی 22,000 روک لیں، ادھر سے آ رہے تھے بھی 22,000 روک لیں، تو جب جاتے ہوئے نہیں روک پائے تو یہ آتے ہوئے کیسے روک لیے؟ اور جب آپ بات جاتے ہوئے نہ روکے تو آتے ہوئے کیسے روکے؟ بھائی ذہن بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہائے ہائے غور کرنا، پوائنٹ نوٹ کرنا۔ جواب ملا میں گلا تو جاتے ہوئے بھی کٹا دیتا، گلا کٹا نہیں تھا مجھے کربلا میں، سر سے نہیں تھا کربلا میں شہید تو جاتے ہوئے بھی ہو جاتا، لیکن میں جاتے ہوئے شہید نہیں ہوا، میں نے جاتے ہوئے یزیدیوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ان کا گھیرا توڑا، ان کی صفوں کو درم برہم کیا اور درم برہم کر کے فرات پہ پہنچ گیا، اور فرات پہ پہنچ کے یہ بتایا کہ لوگوں میں نے جاتے ہوئے گلا اس لیے نہیں کٹایا تاکہ کوئی دنیا دار یہ نہ کہتے حسین کا سپاہی کمزور نکلا، حسین کا سپاہی کمزور ہوئی ہے، مرضی مولا تھا گلا کٹانا تھا، وگرنہ تو جو عباس کو جاتے ہوئے نہ روک پائے وہ آتے ہوئے نہ روک پاتے۔
بات جاتے ہوئے نہ روک پائے، وہ آتے کیا کرتے ہیں؟ بس گلا کٹانا تھا، ورنہ حسین کا سپاہی کمزور نہیں ہے۔ اللہ اللہ 22,000 جب نکل رہے تھے نا فوج یزید سے، تو کسی عاشق نے کہا ہے ذرا شعر پیش کر رہا، ملاحظہ کرو ایمان تازہ ہو جائے۔ عباس کا یہ روپ تھا میدان جنگ میں، عباس کا یہ روپ تھا میدان جنگ میں۔ اس سے پہلے میں ایک شعر پر بولا، ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا۔ اب کربلا لائیں اور مولا عباس کی شجاعت کو نگاہوں میں بسائیں۔ عباس کا یہ روپ تھا میدان جنگ میں، جس پر نگاہ ڈالتی زندہ نہیں رہا۔ ایک شعر اور پیش کرنا ملاحظہ کریں، حسین کے ابا کا نام ہے علی، علی کے ابا کا نام ہے ابو طالب۔ شعر سنیے، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا۔ فاقے بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا، کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ اب مجھے بتاؤ لوگوں، جو عباس جاتے ہوئے نہ رکا، وہ آتے ہوئے کیا رکا؟ مولا عباس فرات میں پہنچے، اور فرات میں پہنچنے کے بعد ایک چلو پانی لیا، اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد منہ تک لے گئے، نیچے گرا دیا، پیا۔ پینا نہیں تھا تو اٹھا کیوں لیا تھا؟ اٹھانے کی وجہ بھی یہ تھی، زمانے کو دکھانا تھا کہ فرات کا قبضہ اس وقت یزیدیوں کا نہیں بلکہ عباس کا قبضہ ہے۔ میں چاہوں تو پانی اٹھا بھی سکتا ہوں، پانی چاہوں تو اٹھا کے گرا بھی سکتا ہوں۔ لوگوں، اللہ کا حکم یہی تھا کہ پیاسے دے کے شہادت دینا کی، وگرنہ تو خالی عباس کو کوئی مائی کا لال نہ روکتا تھا۔ صبر کا امتحان دینا تھا اتنا بڑا، اور دیا۔ اب بعد میں بازو کٹائے، علی اصغر نے گلا دیا، علی اکبر نے جوانی دی، حسین نے اپنی شہادت کا جام نوش کے سب کچھ ہوا۔ اگر حسین نے ذرا دل تھام کے سننا، یہی پر یزیدی ظلم ختم نہیں ہوا، سب کو شہید کیا، یہی پر ختم نہیں ہوا یزیدی ظلم۔ جیسے ہی کربلا کا آخری دولہا فاطمہ کا نام، شہیدوں کا تاجدار حسین کا گلا کاٹا گیا، ظالموں نے سیدانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کو آگ لگائی، خیمے سے باہر سیدانیوں کو نکال کر ان کو قیدی بنا دیا گیا۔ بیمار زین العابدین ہے، پیر میں بیڑیاں۔ سیدہ سکینہ کی عمر مشکل سے 7 سال بھی نہیں ہوگی، ہاتھ میں بڑی زور سے رسی باندھ دی گئی۔ مورخ کا بیان ہے، رسی اتنی زور سے باندھی تھی کہ ان کی نرم نازک کلائی میں نیلے نیلے کلر کے داغ بن گئے تھے۔ سیدہ سکینہ کی رسی باندھی، لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت زینب کو اونٹ کی کمر پہ باندھا، حضرت سکینہ کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اعلان کیا چلو یزید کے دربار میں لے کے چلتے ہیں، انعام ملے۔ میں کربلا کر کے اندر سے جھلک دکھا کے میں آگے نکل رہا ہوں، بات کربلا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کربلا کا تو بہت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو سننے کے لیے آپ پیاسے بیٹھے ہیں کہ کربلا کی بات بھی کچھ ہوا تھا، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب کو باندھا اونٹ کی پیٹھ پر، اور باندھنے کے بعد میں ذرا غور کرنا، انہوں نے قافلے کو نکالا کربلا سے قافلہ جب آگے نکالا، کربلا سے قافلہ لے کے چلتے بنے، ذرا غور کرنا، سیدہ زینب اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دی گئی، سیدہ سکینہ اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دی گئی، جو شہر بانو، اور ذرا غور کرنا، لیلا کو اونٹ کی پیٹھ پر چکر دیا گیا، اور اس قافلے کو یزید کے دربار میں لے جانے لگے۔ حضرت زینب اپنی اونٹ پہ بیٹھی ہیں، جب کربلا کے میدان سے گزر رہی ہیں، حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں گردن کٹا لاشا پڑا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، کربلا کی دھول حسین
حسین کی لاشیں پر ہے. میری زینب جب نکلی ہے سیدہ زینب کی نگاہ پڑی ہے حسین کے کٹے ہوئے لاشیں پر. حضرت زینب کی چیخ نکلی, کہنے لگی بھیا جب مدینے میں رہتے تھے تو نانا کے کاندھوں پہ سواری کرتے تھے, آج کربلا میں آئے تو لاش کیسے میری زمین پہ بے گرو کفن پڑی ہے. جب مدینے میں تھے تو نانا کی سواری کرتے تھے بھیا, جب مدینے تھے رہتے تھے تو نانا کے کاندھے پہ سوار ہوتے تھے. آج ظالموں نے کربلا کی نئی زمین پر کیسے آپ کو ڈالا ہے, کیسے لٹایا ہے. چلیے آگے لوگوں ذرا غور کرنا, کربلا کے بعد بھی زلزلے کی آندیاں چلی ہیں. ان سیدانوں کے لٹے ہوئے قافلے کو کربلا سے لے جا کر دمشق کے شہر میں کھڑا کر دیا. لوگوں ذرا غور کرنا, چاروں طرف اعلان کرتے پھرتے تھے ہم نے یزید کی حکومت کے باغیوں کے گلے کاٹے. کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا, کسی کو یہ نہیں بتایا تھا فاطمہ کا چمن اجاڑ کے لائے, کسی کو نہیں بتایا تھا حسین کا گلا کاٹ کے لائے. بلکہ دمشق کے بازار میں ایک اعلان یہی کیا گیا تھا ہم نے حکومت کے باغیوں سے جنگ لڑی اور فتح حاصل کی, حکومت کے باغیوں کے گلے کاٹ کے لائے. اور دمشق کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلو, تماشا دیکھو. اور دمشق کے لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھو, کٹے ہوئے گلے دیکھو. لوگوں کٹے ہوئے گلے نیزے پہ بلند ہے, لوگوں کٹے ہوئے نیزے پہ بلند ہے. سیدانی دمشق کے بازار میں کھڑی ہندی بنایا گیا ہے. لوگوں کو تالیاں بجا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہا تھا, کوئی ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا ہم نے فتح حاصل کی ہے, ہم نے جنگ فتح حاصل کی ہے, ہم نے حکومت کے باغیوں کے گلے کاٹے ہیں. مگر کسی کو پتا نہیں تھا کہ جس جس گلے کاٹے ہیں یہ کون ہے, جن کے قیدی بنا کے لائے ہیں یہ کون ہے, جن کے پیروں میں بیڑیاں ہیں یہ کون ہے, جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں یہ کون ہے, جن کی پھٹی ہوئی چادر سر پر ہے یہ کون ہے, جن کا کھانا ہم نے بند کیا یہ کون ہے. یہ کسی کو پتا نہیں تھا. کس پہ پانی بند کیا یہ کون ہے, لوگوں کسی کو پتا نہیں تھا. حضرت زینب اپنے بچوں کے ساتھ دمشق کے بازار میں نگاہیں جھکائے کھڑی ہے. لوگوں آج کیسا وقت ہے جن کے پردے کی چاند و سورج بھی حیا کرتے ہیں, لوگوں جن کی حیا چاند و سورج بھی کرتے ہیں, آج انہیں برسرے بازار لا کے کھڑا کر دیا ہے. آگے سے لے کے پیچھے تک اگر کلیجہ ہو تو سوچا برسرے بازار کھڑا کر دیا ہے. حضرت زینب کی نگاہیں جھکی ہے, سیدہ سکینہ کی نگاہیں جھکی ہے. کوئی تالی بجا رہا ہے, کوئی پتھر بجا رہا ہے, کوئی علم بلند کر رہا, جیت گئے, شور بچا رہے, جیت گئے, جیت گئے. دمشق میں بے حیا عورتیں بھی چھتوں پہ کھڑی تھی. لوگوں مرد بھی کھڑے تھے, تماشا بنایا تھا. کن کا تماشا بنایا تھا؟ نبی کی بیٹیوں کا تماشا کر رہے تھے. اسی درمیان ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں حاضر آیا. ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا. سیدہ زینب کے ہاتھ میں تھما کے بولا بی بی اس میں کھانے کا سامان ہے, کھا لو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا دو, پتہ نہیں کب سے فاقے سے ہوتے. سیدہ زینب نے بچے کے ہاتھ سے تھیلا لیا, بچے کا ہاتھ پکڑ کے بولی سیدہ زینب یہ بچہ ذرا یہ تو بتا, جہاں پر سب ہمارے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں, جہاں پر سب ہمیں پتھر مار رہے ہیں, جہاں پر سب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, ارے کون وفادار ہے جس نے کھانا بھیجا ہے؟ کھانا بعد میں کھائیں گے, جس نے کھانا بھیجا ہے پہلے اس سے ملاقات کرا دے. داروں میں کون وفادار نکل آیا؟ ان ظالموں میں کون ہمارا ساتھی نکل آیا؟ ان ظلم و جفا کی آندیاں چلانے والوں میں کون نبی کا عاشق نکل آیا؟ بیٹا کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے کھانا کھلانے والے کا چہرہ دکھا دے. بچے سے اتنا چھوٹا سا بچہ تھا, بچہ بھاگی گیا, دوڑا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد بھیڑ کو چیرتا ہوا, بہت زیادہ بھیڑ تھی, بہت زیادہ. آج ہمارے یہاں بھی تعزیے کے نام پہ لوگوں مرد اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم یہ خوب شور مچاتے ہیں.
میں تعزیہ بنانا نہیں کر رہا، اگر محبت ہے تو بنا کے ایک جگہ رکھ کے زیارت کر لو، بس اس تک علماء اجازت دیتے ہیں۔ یار شور مچانا بے پردہ بیٹیوں کو وہاں لا کے کھڑا کرنا، میرے بھائی بے پردہ بیٹیاں کھڑی ہیں وہیں لڑکے کھڑے، یار یہ یزیدیوں نے دمشق کے بازار میں کیا تھا۔ حسین ہے یہ دمشق کے بازار میں یزیدیوں نے کیا تھا، شور بڑے مچاتے تھے، بڑے بڑے ڈھول پیٹتے تھے، بڑے ڈھول پیٹے تھے، ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم کون جیتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، کربلا میں آپ بھی جانتے ہیں کربلا میں کون جیتا ہے۔ جب حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری تھی یزید نے اور کہا تھا امام زین العابدین سے، زین العابدین تیرے بابا نے مجھ سے بغاوت کی، سر کٹ گیا، ہار گیا تیرا بابا۔ میرے امام نے زین العابدین نے کہا تھا یزید سے محرم شریف آتا ہے تمہیں مبارک ہو، سنیوں تمہیں محرم مبارک ہو، مگر خدا کی قسم تعزیے کے نام پہ، میلے کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہ کیا کرو، ورنہ سکینہ تمہارا دامن پکڑے گی میدان محشر میں۔ یہ کام تو یزیدیوں نے بھی کیا تھا دمشق کے بازار میں، تم نے بھی یہی کام کیا، تم کون سا الگ کام کر کے آئے ہو؟ بے پردگی نہ ہونے دینا، تجھے کرنا کیا ہے سو؟ تو جب محرم شریف آئے تو غریبوں کو لنگر لگا کے حسین کے نام کا کھانا کھلا دینا، سبیل لگا کے شربت پلا دینا، کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا، اور بتاؤ حسین کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے غریب باپ کی بیٹیوں کا نکاح کرا دینا۔ یار کہہ دو نا سبحان اللہ، جو آج جلسے میں نہیں آیا ہوگا بڑا پچھتائے گا، ہے نا؟ تم سچے حسینی ہو نا، سچے حسینی۔ سنو لوگوں، تیرے حسین نے گلا بھی کٹایا ہے، تیرے حسین نے شادی کر کے بھی بتایا۔ میں آپ کو بتا دوں حسین نے شادی کیسی تھی، آج ہم تو کہتے ہیں گاڑی کون سی ہوگی، کیش کتنا ہوگا، منی کتنی ہوگی، کھانا کیسا ہوگا، جہیز کیسا ہوگا، فرنیچر کیسا ہوگا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب حسین نے شادی کی ہے دعوے سے کہتا ہوں بھائی کام ذمہ داری کے ساتھ قیامت تک علی کے بیٹے کی طرح کوئی بیٹا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا بیٹا بنا کر 4 پیسے کمانے لگے تو قابل ہو جائے تو ہم کو کہتے ہیں وہ تھوڑی جگہ رشتہ کریں گے، بیٹا بہت قابل ہے، مگر علی کے بیٹے کی طرح کوئی بیٹا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا نا۔ مدینے میں مال غنیمت جب آئے تھے ایران سے، کون آئے تھے؟ صحابہ، خالد بن ولید وغیرہ۔ شورٹ میں آپ کا توجہ کرنا، میں بہت کم وقت میں بہت بات بتا جاؤں گا۔ شورٹ میں جنگ جیت کے آئے تھے ایران سے، بہت مال غنیمت پڑا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا مال غنیمت بہت صاف، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مدینے اتنا مال غنیمت نہیں دیکھا، اتنا اور مال غنیمت پڑا مدینے کی گلیوں میں۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، غلام بھی لائے تھے پکڑ کے، کچھ عورتوں کو بھی قیدی بنا کے لائے تھے، جنگی قیدی بنا کے لائے تھے۔ حضرت عمر کی ایک عورت پہ نگاہ پڑی، ایک لڑکی پہ نگاہ پڑی، حضرت عمر نے فرمایا یہ کون ہے؟ اس کا بات کرنے کا انداز الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے، اس کے ہر چیز کا انداز لگتا ہے یہ عام لڑکی نہیں ہے۔ سب نے کہا تھا حضور یہ عام لڑکی نہیں، شہزادی ایران شہر بانو ہے۔ کون ہے شہزادی ایران؟ زور سے بولو، نام کیا ہے؟ زور سے بولو، بانو۔ اصل میں پس منظر یہ تھا کہ یہ 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کا نام تھا شہر بانو، بڑی کا نام تھا مہر بانو۔ تاریخ زرتشتی کتاب کا نام ہے تاریخ ایران، دوسری کتاب ہسٹری آف دا میواد، تیسری کتاب کے میں نام بتا رہا ہوں حوالے کے ساتھ۔ اور کی 2 بہنیں تھیں، ایران کے بادشاہ نے دونوں بیٹیوں کی سگائی کرنے کے لیے اعلان کیا دونوں بیٹیوں کی شادی کروں گا۔
بڑی بیٹی کے لیے جب اعلان کیا بڑے بڑے رشتے آئے ہندوستان سے راجا ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت کا رشتہ پہنچا اور جب رشتہ پہنچا تو مہربانوں نے چندر گپت کو پسند کر لیا کیا کر لیا چندر گپت کو پسند کر لیا یہ لڑکا مجھے پسند ہے ہندوستان سے میوات سے پہنچا تھا اب باری آئی شہربانوں کی کہا تم بھی لڑکا پسند کرو سینکڑوں ہزاروں رشتے آئے مگر شہربانوں کو کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آیا اتنے میں خالد بن ولید نے اٹیک کر دیا ایران پر اور ایران فتح کر کے شہربانوں کو قیدی بنا کے مدینہ لے آئے وہ میوات شادی ہو کے جا چکی تھی کون جا چکی تھی شہربانوں قیدی بن کے مدینہ آ گئی حضرت عمر نے کہا کون ہے کہا شہزادی ایران ہے حضرت عمر نے فرمایا جو اور عورتیں انہیں تو کنیز بنا دیا جائے گا مردوں کو غلام بنایا جائے گا لیکن اس کو کنیز نہیں بنایا جائے اس نے شہزادی بن کے زندگی گزاری ہے ایران میں اگر کسی کا کنیز بنا دیا گیا تو گھٹ گھٹ کے زندگی دوبر ہو جائے گی گھٹ گھٹ کے مر جائے گی لہذا مدینے میں کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر لو اور اس سے اسے شادی کرا دی جائے گی نکاح کرا دیا جائے گا کنیز بن کے نہیں تاکہ ملکہ بن کے زندگی گزارے کسی نے کہا حضور یہ بڑا مشکل کام ہے کہا کیسے کہا جب یہ ایران کے محل میں شہزادی ہوا کرتی تھی تو ہزاروں لڑکے شہزادوں کے راجہ مہاراجوں کے بیٹوں کے رشتے گئے لیکن اس نے سب کو ٹھکرا دیا اسے کوئی لڑکا ہی پسند نہیں آتا تھا جب راجہ مہاراجا اسے پسند نہیں آئے تو مدینے کے غریب کہاں سے پسند آ جائیں گے حضرت عمر نے فرمایا ٹینشن مت لو ایک لڑکا ہے میری نظر میں جو شاید اسے پسند آ جائے کہا حضور وہ لڑکا کون ہے جو شہزادوں کو پسند آئے گا مولا عمر نے فرمایا سنو اگر یہ شہزادی ایران ہے تو میرے پاس شہزادہ اسلام علی کا بیٹا حسین ہے اگر اسے ایران کی شہزادی ہونے پہ ناز ہے تو مجھے حسین کے اسلام کا شہزادہ ہونے پہ ناز ہے کہہ دو یا سبحان اللہ یہاں رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ رافضیوں کے منہ پہ عمر کا بہت بڑی تھپڑ کیسے یہ رافضی جو عمر کو گالی کرتے ہیں اگر عمر کی نظر میں اہل بیت کی اہمیت کم ہوتی تو بیٹا تو عمر کا بھی جوان تھا عمر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرا بیٹا ہے تو خلیفہ میں ہوں بھائی میرا بیٹا ہے نا میں خلافت کی کرسی کا میں بیٹا ہوں چلو تو شہزادی ہے تو میرا بیٹا ہے اس کے مدد مقابل مگر عمر کو پتا تھا اور رافضیوں عمر کی محبت دیتے ہو عمر کو پتا تھا عمر کا بیٹا ہونا اور ہے علی کا بیٹا ہونا علی کا بیٹا ہونا اسلام کا شہزادہ اسلام کا شہزادہ حسین ہے یار کہہ دو اگر علی سے حسین سے اہل بیت سے عمر کو کم محبت ہوتی تو ایسے نام وقت میں حسین کو کیوں پیش کیا جاتا